جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ہفتہ جو ہے وہ گروپ پر درود پاک بھیجا جاتا ہے۔ اس ہفتے میں اس گروپ پر جو درود پاک پڑھے گئے ہیں ان کی مجموعی تعداد 21,87,011 ہے۔ الحمدللہ 21,87,011 مرتبہ اس گروپ پر درود پاک پڑھ کے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی پڑھ رہے ہیں بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو شفاعت نصیب فرمائے، اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو یہ تمام پڑھے ہوئے درود پاک ہر جمعہ کو ہم لوگ مل کے ایصال ثواب کرتے ہیں، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی، ان کے تمام مرحومین کی اور ان سبوں کے صدقے میں ہم سبوں کی بھی مغفرت فرمائے۔ درود پاک پڑھنے میں چند باتیں کی جائیں۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، درود پاک کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز، جمعرات کو، جمعے کی رات کو، اور آج جمعہ کا دن، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز 100 بار درود شریف پڑھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات میں اور آج جمعہ کا جو دن ہے، آج جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی کتنی حاجتیں پوری فرمائے گا؟ 100 حاجتیں اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرمائے گا۔ پھر ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، ٹھیک ہے، اب یہ کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ تو پھر اب 100 پڑھیں، 200 پڑھیں، 400 پڑھیں تو عنایتیں اور ہوں گی، مگر کم سے کم اتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے، صبح 10 پڑھ لیا، شام میں 10 پڑھ لیا، اور جو صبح سے شام تک ہی پڑھتا رہے تو پھر اس کی تو بات ہی الگ ہے، اس کی بات ہی الگ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تو حال یہ ہے اس شخص کے لیے جو صبح 10 مرتبہ پڑھے اور شام میں 10 مرتبہ درود پڑھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے قیامت کے روز میری شفاعت نصیب ہوگی۔ میدان محشر کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے وعدہ فرما لیا، اس کے لیے بشارت ہے یہ حدیث پاک، جو صبح درود پاک 10 مرتبہ پڑھ لے اور شام میں پڑھ لے، اور زیادہ پڑھ لے تو پھر بات ہی الگ ہے اس کی، اگر زیادہ پڑھ لے تو پھر بات ہی الگ ہے، مگر کم سے کم اتنا۔ اور پھر ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں، تو ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ ہم لوگ ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اچھا کیے بھی تو 1 2 4 6 دن کیے تو کوئی فرق نہیں لگا تو بولے پھر چلو چھوڑ دو۔ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو ضرورت ہے، ہمیں سرکار کی ضرورت ہے نا، تو ہمیں کنٹینیو پڑھنا چاہیے، ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ جب یہ بات مسلم ہے کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں رہتے ہیں، تو ذرا تصور کریں کہ یہ کم ہے کہ ہم درود پڑھیں اور ان کی نگاہوں میں آ جائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو، بہت زیادہ غمگین ہو، غم کا بسیرا ہو گیا ہے گھر پہ، کاروبار پہ، رزق پہ، صحت پہ، مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے ہو، ڈپریشن میں چلے گئے ہو، کسی اعتبار کا کوئی بھی غم ہو، قرضہ زیادہ ہو گیا ہے، بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، جو بھی مسائل آپ کے ہو، غم کسی طرح کا بھی ہو،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے غم زیادہ بڑھ جائیں اور ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو ان غموں کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم لوگ مجھ پر درود پڑھا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں درود پڑھو اللہ تمہارے غموں کو دور فرما دے گا. اچھا پھر سرکار علیہ السلام آگے مزید فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی یہ روایت ہے, فرماتے ہیں کیا وہ غم تو ختم ہی ہوں گے کیونکہ تم غم زدہ ہو اور پڑھ رہے ہو. آگے فرماتے ہیں کہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اب دو کام سنیے. ایک تو غم بڑھ گیا ہے تو سرکار اسلام نے کیا فرمایا کہ درود پاک پڑھو اس پر. ٹھیک ہے, اگر اپنے غموں کو ختم کرنا چاہتے ہو, ہم نے درود پاک پڑھا تھا کہ غم ہمارے ختم ہو جائیں, اس نیت سے ہم نے پڑھا تھا, ہم پریشانی میں گھرے تھے, تو سرکار اسلام نے دوسری بشارت دے دی, فرمایا کہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا. غم بھی ختم ہوں گے, گناہ بھی مٹ جائیں گے. گناہ مٹ جائیں, درود پڑھیں, سارے مسئلے حل ہو جائیں گا, سارے مسئلے حل ہو جائیں. تو اس لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ ہمیشہ ہر وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ درود پاک پڑھتے رہیں. ہر جمعہ کو میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی بابا کہہ دے آپ کو تو آپ کہتے ہاں ہاں اب ہو جائے گا مسئلہ, دیکھیں بابا صاحب نے کہہ دیا ہے, بابا نے کچھ چھو چھا کر دیا یہ ہاں اب مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی بات سناتا ہوں, وہ فرماتے ہیں, وہ بشارت دیتے ہیں کہ غموں میں جو مجھ پر درود پڑھے گا اللہ اس کے غموں کو دور فرما دے گا. تو اب جب سرکار علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو آنکھیں بند کر لینی چاہیے اور سرکار السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, میں ابھی پچھلے ہفتے جو ہے وہ گیا تھا یہ درگا سے, اس میں غوث اعظم مسجد ہے, تو اس میں میرا بیان تھا, ربیع الاول شریف کے موقع پہ بھی گیا تھا, اور پھر ملاڑ کی طرف گیا. کئی جگہ ابھی مسلسل چونکہ 11ویں شریف چل رہی ہے تو اس کی وجہ سے بیانات ہو رہے ہیں. تو اللہ کی توفیق سے میں جہاں بھی گیا تو مجھے رزلٹ یہ آیا ہے, فون کر کے مجھے بتایا گیا ہے, میں نے جو ایک میسج دیا ہے کہ جب فیملی کے ساتھ بیٹھیں آپ رات میں کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پہ تو درود پاک پڑھیں. یہ میں نے ہر جگہ بیان کیا ہے, اور ہم نے کہا شروعات کریں. تو میں آپ کو ممبر شریف پہ کھڑے ہو کے عرض کروں کہ تقریباً کئی سو گھروں میں اللہ کی توفیق سے باہر مہاڑا چھوڑ کر کے کئی سو گھروں میں مجھے فون کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کئی سو گھروں میں اللہ کی توفیق سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ شام میں جب دسترخوان بچھ جاتا ہے, اب یہ ہوا کہ کھانا کھانے جاتے ہیں, اس سے پہلے پوری فیملی بیٹھ کے سرکار پہ 12 مرتبہ درود پاک پڑھتی ہے. ابھی کتنا اچھا ماحول بنتا جا رہا ہے اگر ہر گھر میں یہ شروع ہو جاوے کہ دسترخوان پہ بیٹھ گئے, بس آپ دھیان نہیں دیتے ہو, بس بھول جاتے ہو. اپنی وائف کو آپ بتا دینا کہ ہمیں یہ کرنا ہے, اپنے بچوں کو بتا دیں, آپ کو نہیں یاد رہے گا, وائف آپ کی یاد دلا دیں گی کہ دسترخوان بچھا لیجئے, کھانا دسترخوان پہ پورا ایک ساتھ رکھ لیں. میں بیوی بیٹی بیٹا آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی بہن سب بیٹھے ہوئے ہیں. اب چونکہ پلیٹ لگا دیا گیا ہے, اب اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. اب سرکار اسلام کی جب توجہ ہوگی تو سرکار دیکھیں گے کہ دسترخوان بچھا ہے, پلیٹ رکھے ہوئے ہیں اور کھانے کی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں, مگر ایسے موقع پہ مجھ پہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام تو اور خوش ہو جائیں گے, پھر روزیوں میں بھی برکتیں ہو جائیں گی, کھانے میں بھی برکت ہو جائے گا, دسترخوان بھی برکت والا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے یہ ماحول اپنے گھروں میں ضرور بنائیں آپ حضرات. اب محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں, پھر بات شروع کی جائے.